جو ہیں وہ اتنے نہیں لگائے جا سکتے افطاری کے نزدیک، جتنے لگ گئے ہیں وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ہمت ہے۔ اور جوش بھی آج سارا دن جو ہے وہ سارے وکلا نے آج جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا، اور جس طرح پورے پاکستان میں وکلا جو ہیں وہ آج نکلے ہیں، وہ ایک امید دیتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہاں پر ابھی آئین کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، آئین کے رکھے موجود ہیں۔ اور اس کے اوپر میں ساری بار ایسوسیشنز کا، اپنے ممبر پنجاب بار کونسلز کا اور آئی ایل ایف کے دوستوں کا، تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آج انہوں نے آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد رضوان کیانی صاحب جنہوں نے آج ساری یہ محفل لگائی ہے، اور سارے لوگ جو سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے ان کو یہاں پہ موقع دیا ہے کہ افطار ہم اکٹھے کر سکیں، تو یہ بھی ان کا جو ہے وہ شکریہ۔ اور عام طور پہ وکیلوں کی جو افطاریاں ہوتی ہیں وہ اتنی آرگنائزڈ ہوتی نہیں جتنی ویسے یہ چل رہی ہے، اور یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ میں کیس تھا، اور سپریم کورٹ نے پوچھا حکومتی وکیلوں سے کہ آخر کمی کرانے میں، انہوں نے کیا جی ووٹاں، انہوں نے پوچھا کہ آخر الیکشن آپ کرا کیوں نہیں رہے، انہوں نے کہا جی ووٹ ہی نہیں ہے ہمارا، ہم کیسے کرائیں۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے جو مجھے سمجھ آیا، باقی تو مجھے کوئی ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کے آئین کو آپ کھولتے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی لائن ہے وہ ہے sovereignty belongs to Allah Almighty، اور جو sovereignty ہے اس کو استعمال کریں گے the chosen representative of people of Pakistan۔ یہ آئین کا آرٹیکل جو پریمبل ہے، آرٹیکل 2A ہے، آرٹیکل 224 ہے، آرٹیکل 48 ہے، تمام آئین جو ہے وہ اس ایک نقطے کے اوپر کھڑا ہے۔ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ عوام کے بغیر جو ہے وہ ریپبلک ہو سکتی ہے، عوام کے ووٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی حکومت آ سکتی ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ جب ہم نے اسمبلیاں توڑی اور خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مینڈیٹ لینا ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نمائندے ایسے لوگ اب پنجاب میں اور کے پی میں وزیر بن گئے ہیں جن کی امی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا اتنا کامیاب ہوگا۔ آپ بتائیے اس وقت جو پنجاب کے وزیر ہیں اور کے پی میں جو وزیر لگے ہوئے ہیں ان کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا، وہ وزیر بن گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس طرح سے ملک تو نہیں چلتا ہے، ہمیں تو انہوں نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا۔ اور ابھی شہباز شریف صاحب نے اور جو پہلے 2 دن پہلے انہوں نے پوری کیبنٹ میں ہمیں لمبے چوڑے لیکچر، ہمیں پتہ چلا بائیکاٹ ہو گیا جی۔ ہم صبح گئے، ہم نے کہا سپریم کورٹ میں بائیکاٹ ہوا ہے، پتہ نہیں اب یہ آگے کیا کریں گے۔ ان کے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے دروازے سے انٹر ہوئے تو سیدھا چیف جسٹس کے قدموں میں کہ سر معاف کر دے، اسی تو نہیں کیتا، یہ تو میڈیا نے کروا دیا۔ بھائی اگر وہ کہتے ہیں نا، اور سارا کہتے ہیں سارا میڈیا نے کروایا جی، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں، اعظم نذیر تارڑ لگا ہوا ہے کہ جناب ہمارا تو بائیکاٹ تھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تسی زندگی میں سٹانس لے لیا ہے تو پھر کھڑے ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ پورے پاکستان میں جی ٹی روڈ کے اوپر یہ نعرے لگاتے لگاتے جب منزل آئی تو پتہ چلا کہ اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ فیڈر بھی نہ اتارنا منہ سے۔ اس وقت یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں۔ یہ تو دیکھیں اس کے جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے کبھی کسی اوپن جگہ کے اوپر جا کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ احسن اقبال صاحب نے اس دن ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ بینچ سے بہتر ہے کہ عمران خان اپنے بابر اعوان اور فواد چودھری کے اوپر بینچ بنا دیا جائے۔ تو میں نے کہا اگر اس بینچ نے آپ کو سزا سنا دی کہ بیرا سے میک ڈونلڈ کھانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو دیکھیں یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کو اس وقت لوگ جو ہیں انہوں نے جو حشر کیا ہے پاکستان میں، جب سے شہباز شریف پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنا ہے،
یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کسی بلاؤ نے گھیر لیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی کم جڑا سدھا نہیں پہ رہا. آپ نے مہنگائی اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, حماد اظہر صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے, $112 کا انٹرنیشنل تیل تھا اور ہم یہاں پہ 145 کا لیٹر دے رہے تھے. اب انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ $65 کے اوپر آ گئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں $293 کا جو ہے وہ ڈیزل ہو گیا. سو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں, ہماری قیمتیں جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں. ڈالر جو ہے ان کو سوٹ کرتا ہے, یہ کوئی ڈالر کو نیچے لانے میں سیریس نہیں ہے, اس لیے کہ اسحاق ڈار ہوں, نواز شریف ہوں, زرداری ہوں, اس حکومت میں شامل 90% وزیر ہوں, ان سارے ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں باہر. یہ ڈالر نیچے رکھنا میرا آپ کا پرابلم ہے. جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, جن کی باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے, جن کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, اب آپ دیکھیں نا ان کے ڈالروں میں جتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, جب روپیہ ڈبل ہوا تو روپوں میں تو ان کو ڈبل ہو گئے پیسے پڑے باہر. ان کو کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ یہ ڈالر کو نیچے لائیں گے؟ سو اب انہوں نے جس طریقے سے جب سے آئے, اللہ تعالیٰ اس قوم میں, اس حکومت میں برکت نہیں ڈالتا جو جبر کے اوپر قائم ہو. انہوں نے جو مظالم کیے, انہوں نے جو ظلم کیے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت سے برکت ختم کر دی. لوگوں کو اٹھایا گیا. رات کو آپ دیکھیں ہمارے عامر مغل صاحب یہاں اسلام آباد کے ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر, ان کے گھر پہ چھاپا مارا, عامر گھر پہ نہیں تھا, اس کے 10 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئے, 13 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئے. انہوں نے ذل شاہ جو ایک ملنگ آدمی تھا اس کے اوپر تشدد کیا, اس کو انہوں نے شہید کیا. ایسی حکومت کے اوپر جو لوگوں کو کرسی سے چمڑے رہنے کے لیے لوگوں کے اوپر اسیسینیشن کروا دے, لوگوں کے اوپر قتل کروا دے, اس پہ کیسے برکت آ سکتی تھی؟ لہذا آج حالت یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ چال بھی نہیں رہی بلکہ رڑ بھی نہیں رہی. ان سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی 2 بینچ یا 3 بینچ یا 5 بینچ یا 7 بینچ. دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کراؤ. ادھر آ نہیں رہے, کبھی 1 کہہ دیتے ہیں, کبھی 2 کہہ دیتے ہیں, کبھی 3 کہہ دیتے ہیں. بڑی سمپل بات ہے, تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے بھائی آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور chosen representative of the people of Pakistan will have the right to govern. کوئی اور پاکستان کو حکومت نہیں کر سکتا جس کے پاس لوگوں کا اختیار نہیں ہے, اور یہ اختیار ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر ریاست کا اور شہری کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. اگر میں اپنے اوپر اقتدار کرنے والوں کو, حکمرانوں کو چن نہیں سکتا تو ریاست سے پھر میری دلچسپی نہیں ہے. کیوں ہم مارشل لاز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, کیوں ہم جو غیر آئینی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ ریاست جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی حقوق دے گی, کیونکہ ہم اپنی ریاست کے حکمران چنیں گے. اب انہوں نے آگے پہلے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کیے. آج آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا کیا کہ وکلا جو ہیں ان کو سپریم کورٹ جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے رکاوٹیں لگا دی. آپ سب لوگ جو ہیں جو باہر سے آ رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے وکلا کو سپریم کورٹ نہیں پہنچنے دیا. ان لوگوں نے پہلے 25 مئی سے یہ شروع ہوئے ہیں, صرف ایک ہی پالیسی اس حکومت کی, وہ ہے ظلم اور جبر کرنا, لوگوں کو گھروں سے اٹھانا. اعظم سوادی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ایک عزم اور حوصلے کا پہاڑ ہے جس طریقے سے انہوں نے ظلم کو جو ہے وہ برداشت کیا. شہباز گل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ہمارا بھائی حسان نیازی کو کالے کوٹ میں اٹھا لیا گیا. اور یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارا وکیلوں میں بھی اور میڈیا میں بھی, وہ یہ جو ٹاؤٹ حکومتی بیٹھے ہوئے ہیں نا وکیلوں میں اور میڈیا میں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. کیونکہ آپ نے کبھی آج سے صرف 6 مہینے پہلے مجھے بتائیں یا 10 مہینے پہلے مجھے بتائیں کسی کی جرت تھی کہ کسی وکیل کو اس طرح سے رات کو اندھیرے میں اٹھا کے لے گئے؟ کسی بار کونسل میں یہ ہو سکتا تھا کہ کسی وکیل کو اٹھا کے لے گئے اور بار کونسل میں جو ہے کچھ ہو ہی نہ؟ اور جس طریقے سے یہاں پہ وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے,
जिस तरीके से सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है और उसके ऊपर हमारे जो सफ़ों में मौजूद टाउट है, जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की मदद की, सबसे शर्मनाक पहलू वो है। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, देखिए वक्त तो बदलता है, ये जो इक़्तिदार है ये तो हमने बड़े लोगों को, मैं 1993 से इसी काम में पड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से जाते हैं। ये रेत एक मुट्ठी में जिस तरह रेत होती है ना, इक़्तिदार इस तरह ही होता है, पता ही नहीं चलता कब निकल गया। और ये जब निकलना है और जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता फिर कि वो एहतसाब से बच जाए। उनका एहतसाब ज़रूरी है और एहतसाब में भी सबसे पहले टाउटों का एहतसाब ज़रूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारा मामला किया और उसको किया। आज जो रिज़र्व हो गई है, जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिज़र्व हो गई है। पूरा पाकिस्तान देखें, 1 लाख जो पिटीशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस साहब से इजहार यकजहती किया गया है, 1 लाख तकरीबन 18 घंटों में साइन हुए हैं। इतनी बड़ी, और इस वक्त 5वां दिन है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो टॉप ट्रेंड के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं उन्हें याद कराऊंगा, चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से जस्टिस ह्यूज़ ने कहा था, जस्टिस ह्यूज़ का प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन के साथ झगड़ा हो गया और प्रेसिडेंट ने कहा कि वी विल नॉट इम्प्लीमेंट योर जजमेंट एंड ऑर्डर। उसने कहा कि देखें, आई एम सुप्रीम कोर्ट का जज था लॉर्ड ह्यूज़, सुप्रीम इन अमेरिका का। उसने कहा दिस इज़ नॉट फॉर मी टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज़ फॉर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट दे विल इम्प्लीमेंट द जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा, आप अपना ऑर्डर दें, हम देखेंगे कि किसकी जुर्रत है आपके ऑर्डर को डिफाई करें। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, आइन के पीछे खड़ा है और जो जजमेंट आनी चाहिए आइन के मुताबिक होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने आप इस वक्त पार्लियामेंट में पूड़ी डाली हुई है, भाई जो सुबह आपके वकील आए हैं उन्होंने तो बात नहीं की है, अब तो आपने पार्लियामेंट में किया हुआ है, सेशन लगा के बैठे हुए हैं और वहाँ पे अपनी उस पार्लियामेंट में जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज है, अंदाजा लगा, ये उसको पार्लियामेंट कहते हैं। भाई उस पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के बजाय अपने मॉडल टाउन में इजलास कर लिया करो। इस पार्लियामेंट को कौन मानता है? वहां पे इसको नहीं मानते, इसको इन्होंने बना लिया है कि ये कोई पार्लियामेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इस वक्त पार्लियामेंट पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। पाकिस्तान के लोग नए इलेक्शन के लिए जो है वो चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में नया इलेक्शन ही मसलों का हल है और हमें जितनी जल्दी उसकी तरफ बढ़े उतना अच्छा है। हम तो नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन चले नेशनल इलेक्शन नहीं तो आप केपी और पंजाब में इलेक्शन करवाएं, आइन के ऊपर अमल दरामद कराएं और यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इन लोगों ने आज जो सेक्रेटरी डिफेंस ने और सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो आके वहाँ पे रिपोर्ट दी, उससे तो लगा कि हमको बिल्कुल ही पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को वापस आने में कोई वक्त नहीं लगना, चंद महीने में इंशाअल्लाह ताला हम वापस आएंगे। और अब मुझे ख्याल है तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।